عرس مبارک کا دن ہے۔ قرآن کریم نے صدیق اکبر کو جگہ جگہ عظمتیں اور شانیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ ساری زندگی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کی شان میں میرا پاک محبوب کے ساتھ فرمایا جدھر عمر جائے ادھر ہی حق جاتا ہے، جدھر عمر ہوتا ہے حق ادھر ہی ہوتا ہے۔ وہ عمر ساری زندگی سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا ہے کہ میں عمر کی صرف عمر نہیں، راوی حدیث نے لکھا کہ آپ نے فرمایا آل عمر کی بھی، فرمایا عمر کے پورے خاندان کی اور مجھ عمر کی، ابو بکر ساری عمر کی نیکیاں لے لے، مجھ عمر کی اور پورے آل عمر کی اور پھر میری ساری عمر کی، یعنی ساری زندگی کی، اے ابو بکر صدیق ساری نیکیاں لے لے۔ ایک سودا نہیں کرتا یار مجھ سے وہ یار یار، صدیق وفادار، اے صدیق جانثار، لیلۃ الحجرہ، وہ جو شب ہجرت تو نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا نا، غار ثور کی ایک نیکی مجھ عمر کو دے دے، ساری زندگی کی نیکیاں تو دوستان گرامی، آج کے اس مختصر وقت میں میں صرف انتہائی مختصر سی گفتگو کوشش کروں گا کروں، لیکن جو بھی احادیث بیان کروں گا شان صدیق اکبر ہوگی زبان علی المرتضیٰ، تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے کہ جناب والا علی المرتضیٰ کو ابو بکر صدیق سے کتنا پیار تھا، علی المرتضیٰ کو حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر سے کتنی محبت تھی۔ ہمیشہ سجدانیاں اللہ کا پہنچائیاں جانیاں نہ دشمنیاں کا، کتنی دوستی تھی اور کتنی محبت تھی کہ تاجدار صداقت صدیق اکبر کی شان میں مولا کائنات حضرت حیدر کرار ارشاد فرمائے، آپ ارشاد فرماتے رب کائنات کی عزت کی قسم اپنے خطبے میں فرماتے واللہ ما ولد فی الاسلام مولود، مجھے اس رب کی قسم جس رب نے علی کو شان عطا فرمائی ہے، میرے مدینے والے مصطفیٰ کو نبوت پر رسالت عطا فرمائی ہے، آپ فرماتے ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر، آج تک دین اسلام کے اندر ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا فرمایا جس نے ابو بکر سے زیادہ مقام اور شان پایا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ پھر آگے پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسلام کے دامن میں ابو بکر کو جس شان سے نوازا گیا، جس مقام سے نوازا گیا، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان میں حیدر کرار کیا کچھ ساری زندگی بیان کرتے رہے۔ آئیے پھر علی المرتضیٰ کے وہ خطبات نہ پڑھ لیں کہ علی جب مسجد کوفہ میں جامع مسجد میں آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے تو علی کے خطبے کا عنوان کیا ہوتا تھا؟ حضرت حیدر کرار آپ اپنے خطبے میں زبان علی المرتضیٰ کی ہوتی تھی، شان صدیق اکبر کی ہوتی تھی۔ کون روایت کر رہا ہے؟ قاضی شریح، یہ حضرت علی کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے زمانے میں یہ قاضی القضات اور چیف جسٹس بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ منصب آپ نے عطا فرمایا تھا کہ کوفے کے اندر آپ منصب قضا پر فائز تھے، لوگوں کے فیصلے نمٹا کرتے۔ قاضی شریح فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کوفہ کے منبر پر پاک علی المرتضیٰ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت علی کیا خطبے کا عنوان تھا؟ فرمایا خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے لوگوں خیر هذه الامت بعد نبیہا فهو ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا۔ حضرت علی فرما رہے تھے کائنات والو مجھ علی سے سن لو کہ اللہ کریم نے ساری کائنات میں خیر هذه الامت، اس
اس امت میں سب سے بہتر کس کو بنایا بعد نبیہا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت علی فرماتے ہیں فہو ابو بکر، وہ سب تو نرالی شان پانے والا ابو بکر، فرمایا وہ سب تو نرالی شان پانے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ پھر فرماتے ہیں ثم عمر، دوسرے نمبر پہ عمر، پھر فرماتے ہیں ثم عثمان، تیسرے نمبر پہ عثمان ہے، چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں ثم انا، چوتھا میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ میں ہوں۔ قاضی شریف فرماتے ہیں میں نے خود اپنے اذنین آتین اسمعین، میں خود سنیا پاک علی المرتضیٰ کو کہ بارہا آپ اپنے خطبے کے اندر یہ جملے ارشاد فرما کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دنیا اس زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں جب ابو بکر پہ اگر کسی نے تبرہ بازی کی، حضرت علی المرتضیٰ نے منبر پہ کھڑے ہو کر اس کا رد فرمایا اور فرمایا جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ فرمایا خیر امت بعد نبی، خیر امت بعد نبیہا فہو ابو بکر۔ فرمایا اگر اس امت میں اللہ نے کسی کو شان عطا فرمائی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالتحقیق آپ فرما کرتے تھے فہو ابو بکر، وہ ابو بکر کی ذات۔ دوستان گرامی، اگلی روایت جناب دی توجہ ہوئے تو پیش کرو، بخاری دے وچوں پیش کرو، بنا اس کے نبی وہ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری نہیں آتی بخاری دے رکھتے بڑے لوگ لیکن آپ پھر بخاری دے وچوں میں حدیث پڑھ لگا۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 518، راوی حدیث علی المرتضیٰ کا جگر گوشہ حضرت محمد ابن حنفیہ، سارے آپ رضی اللہ عنہ، اے حضرت علی المرتضیٰ دا شہزادہ ہے لیکن ماں دی نسبت نال مشہور ہے محمد بن حنفیہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے جیسے بیٹے امام حسن مرتبہ ہیں، جیسے امام حسین شہید کربلا ہیں، ویسے ہی محمد بن حنفیہ بھی آپ کے جگر گوشے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کریم نے بے شمار بیٹوں سے نوازا۔ ایک روایت ہے 18 پتر علی المرتضیٰ، جب آپ کی شہادت ہوئی تو 13 بیٹے آپ کے زندہ حیات تھے۔ آپ کی نسل پاک چلی 5 بیٹوں میں اور 5 کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ جن سے نسل علی المرتضیٰ چلی۔ محمد بن حنفیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قلت لابی، میں عرض کی تھی اپنے بابا جان دی بارگاہ میں کیڑی گل عرض کی تھی؟ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے عرضی پیش کی اپنے بابا جان کی بارگاہ میں، ابا جی یہ ارشاد فرمائے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل درجہ کس کا ہے؟ مولانا یہ بھی تو فرما سکتے ہیں، اتر دے سامنے گھر بندہ گل کرے آ سکتے ہیں کہ جناب میں اگر ایک گل ہوندی، لیکن علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ راوی حدیث کون ہے؟ محمد بن حنفیہ۔ پتہ لگا کہ جناب باپ بھی ابو بکر نال پیار کرنے والا، بیٹا بھی ابو بکر نال پیار کرنے والا۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھے بابا جان اس امت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل؟ تو بابا جان کیڑی گل کی تھی؟ انہوں نے فرمایا فہو ابو بکر، آپ ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے پھر پوچھا ثم من، مڑ کون ہے؟ آپ فرمایا ثم عمر۔ فرمایا یہ ترتیب یاد کر۔ یہ کس نے کہا؟ بخاری میں محمد بن حنفیہ راوی حدیث جلد اول صفحہ نمبر 518 پہ روایت موجود ہے۔ دوستان گرامی کتنی روایتیں پیش کر رہے ہیں؟ رائے اور پھر حق 4 دی یاد دی نسبت نال چوتھی بھی پیش کریں، ایمان تازہ ہو سی انشاءاللہ۔ چوتھی روایت صاحب کنز الاموال امام علی متقی الہندی رحمت اللہ علیہ، ایک اور شخصیت ہے جڑا شاہ عبد الحق محدث دہلوی دے دادا استاداں وچوں شامل ہے۔ حضرت امام علی متقی الہندی صاحب کنز الاموال، کنز الاموال دی 13ویں جلد اندر 16 جلداں وچ آپ نے حدیث دی کتاب لکھی اور عظیم الشان کتاب لکھی۔ کنز الاموال کی 13ویں جلد کے اندر کون سی روایت لائے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک خادم تھا جو ہمیشہ آپ کو وضو کروایا کرتا،
ایک دن اس فجر لے وضو کروایا پاک علی المرتضیٰ نے. حضرت علی پاک وضو کر لیا تو خادم ویکھیا دریائے ولایت جوش اگے سونیا کو سادے ورگی نگاہ کر. حضرت علی پاک فرمایا بلکہ گل نہیں کی تھی مسکرا پڑے. کنز المال والا لکھتا ہے جب خادم نے عرض کیا جناب ہم نے آپ کو وضو کرایا کوئی دعا مل جائے. دعا کرو کسی اللہ والے دی دعا ہے. استاد گرامی حضرت علی المرتضیٰ آگے سے مسکرا پڑے. اور خادم پوچھا سنیا مسکرائے کیوں اس وجہ کی ہے. آپ فرما میں پاک نبی دی ذات سبحان جس طرح آپ نے آج مجھے وضو کروایا ہے ایک وقت ایک دن ایسا بھی گزرا مجھ پر میں پاک علی نے پاک نبی کو ایسے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. فرما میں نے بھی پاک نبی کو ایسے ہی وضو کروایا اور جس وقت تو نے مجھے وضو کروایا یہ بھی وقت فجر کا ہے جس دن میں نے وضو کروایا تھا. ماں سونے نبی علیہ السلام کو میں نے وضو کروایا میں نے بھی دریائے رحمت جوش میں بھی آکھیا سونے آپ کا شاید ہوگا. امام محنسی اس کرتے آئی مسکراہٹ اس بات پر آئی کہ وہی منظر بعینی ہی میرا خادم مجھ سے کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کے خادم نے حضور سے کہا تھا. میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس وقت یہ عرضی پیش کی پاک نبی علیہ السلام فرمایا مانگ علی کے سے مانگ. علی پوچھ کیا پوچھتا ہے. علی دنیا دے خزانے تو نہیں منگے دینار تے درہم تو نہیں منگے لیکن در مصطفیٰ کی خیرات علی المرتضیٰ نے علم دا خزانہ منگیا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دریائے رحمت جوش میں ہے دریائے کرم جوش میں ہے دربار رسالت میں کھڑا ہوں دنیا کے کسی شہنشاہ کا دربار نہیں نبیوں کے شہنشاہ کا میرے آقا آج عطا ہو جائے میرے سوال پر مجھے جواب مل جائے. سوڑیا اتنا ارشاد فرماؤ پاک نبی علیہ السلام اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ او بندہ تے دسو قیامت والے دن جدو سب تو اول آپ دی امت دا اللہ کریم نے حساب لینا ہے سب تو پہلے ابتدا کی چھٹی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس وقت میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا حضور نے فی الفور بغیر کسی توقف اور تعبیر کے ارشاد فرما فہو ابی بکر ماں جس کا سب سے اول قیامت میں اے علی حساب کے لیے جس کو لایا جائے گا فرما وہ عائشہ صدیقہ کا والد ابو بکر صدیق. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر. دوستان گرامی حضرت سیدنا تاجدار صداقت صدیق اکبر کو اقلیت مصطفیٰ نے آخرت کے میدان میں بھی دے دی دنیا کے میدان میں بھی دے دی. حضور حساب کے لحاظ سے بھی اول ابو بکر صدیق ہیں اور دنیا کے لحاظ سے مصلی مصطفیٰ پہ آنے والے اقلیت میں ابو بکر صدیق. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پاک علی نے سوال روکا نہیں بلکہ آگے بڑھایا. جو سونے نال گفتگو ہو رہی ہو گئی کیا یہ بات جاننے والا کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کی گفتگو جاری. اللہ کریم فرمایا وہ پورا منظر 16ویں سپارے ما دل کا بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ تجھیے صرف اتنا جواب کافی تھا قالا ہی عصای یا اللہ یہ زوٹا ہے ڈنڈا ہے لیکن اکن تشریح کی تھی نبی اللہ اتبکا علیہا واہش بہا علی غنمی یا اللہ یہ میرا عصا ہے میں اس بکریاں بھی چراتا ہوں اور میں اس بکریوں کے لیے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں ضرورت بن جائے جہید سوٹا جہید عصا مبارک فرعونی دربار میں پھینکتا ہوں جادوگروں کے جادو پر غالب آ جاتا ہے. اے اللہ اس کے دیگر بھی فوائد ہیں بلی افیہا معارب اخرى رب تعالیٰ نے ایک ہی سوال کیا تھا لیکن کلیم اللہ نے مطلب جواب دیے. پتہ لگا بلند بارگاہ اندر اگر
شرف ہم کلامی مل جائے تو پھر بندہ ذہین نصیب کو موقع مل جائے پوچھ لئیے کوئی نہ کوئی حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھ سے میں نے پوچھا دربار نبوت میں سب سے اول حساب قیامت میں کس کا ہوگا تو مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو ابی بکر او سر تو اول خوش نصیب انسان کون ہے جس کا قیامت حساب ہونا ہے وہ ابو بکر سارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے سوال پڑھایا آگے میں نے پوچھا ثم من سنیا اس تو بعد کون ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ثم عمر اس تو بعد عمر بن خطاب ہے حضرت علی فرماتے ہیں مزہ بڑا آیا حضور سے کلام کرنے میں لطف بڑا آیا فرماتے ہیں حضور سے ہم کلامی کرتے ہوئے بس عشق والی تار میری نگاہ مصطفیٰ سے جڑ گئی میں نے اگلا سوال کیا حضور ثم من عمر تو بعد کون ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انت یا علی تو ہے آپ فرماتے ہیں آج انداز بدل گیا آپ فرماتے ہیں علی حالت حیرانگی میں خود بھی چلا گیا اور پھر فور بولا این عثمان سوڑے آگے ترتیب ہو رہی اج ترتیب ہو رہے اگے جتنے بھی تذکرہ فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی لیکن آج ترتیب کس لیے بدل گئی آج ترتیب کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ علی گئے این عثمان عثمان کدھر گئے سونے عثمان کہاں گئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی تو یہ مسئلہ میری امت کو بتا دے عثمان ابن عفان جامع القرآن ناشر القرآن فرما وہ عظیم فضیلت والا جوان ہے فرما میری امت میں سب سے اول جس کو بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا وہ عثمان فرما وہ عثمان بن عفان ہے اس لیے ترتیب میں نے بدلی عثمان دا حساب کو نہیں ہونا علی پہلے ابو بکر پھر عمر پھر علی علی آج عثمان کے لیے تو میں نے دنیا میں اعلان کر دیا عثمان بغیر حساب و کتاب پہلا جنتی فرما بغیر حساب و کتاب عثمان نہ کوئی حساب صدیق اکبر شب ہجرت سرکار کو لے چلے ہیں کہاں جو آیت میں نے پڑھی صرف اسی پر ایک باریک سا نقطہ عرض کر کے گفتگو ختم کروں اللہ کریم نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین فرمایا اللہ نے مدد کی تھی بلکہ آیت لفظی معنی ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا جب وہ رسول اللہ کی مدد کے لیے نکل پڑے تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی پھر اللہ کریم نے کیا کہا ارشاد فرمایا ذکر الذین کفروا جب کافروں نے انہیں اپنے شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور وہ چلے سفر ہجرت میں یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی تفسیر نور العرفان کے اندر آپ یہ تحریر فرماتے ہیں فرماتے ہو کائنات والو جانتے ہو شب ہجرت مصطفیٰ کو صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا اور حضور نے اس کو پسند بھی فرمایا حدیث میں ذکر بھی کیا اور یاد میں اس پر فخر بھی کیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ کو ابی بکر اللہ کی رحمتوں میں ابو بکر دے فرمایا زوجنی ابنتہ ابو بکر نے سب کو پہلے نیکی کی تھی اپنی بیٹی میرے نکاح جتا فرمایا اللہ کی رحمتوں میں ابو بکر صدیق تھے وحملنی الی الہجرہ ہجرت دی رات مصطفیٰ دے نال صرف ہی صدیق اکبر دی بات وحملنی الی الہجرہ ہجرت دی رات میں مصطفیٰ نو کندھے تے چکیا لیکن صدیق اکبر کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی آپ بڑے عشق اور ورد کی کیفیت میں کیا فرماتے ہیں 11 میل حضور نو کندھے تے چا کے صدیق اکبر کو رہن سفر ہجرت 11 میل اتنا 11 میل تک حضور دے پاک قدمہ دے بوسے سینہ صدیق نے لائے اتنے میرا ایک سوال ہے جناب والا کہ صدیق امی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بلکہ آپ پھر اسماعیل کی امی کی بات کرتے ہیں سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ سیدہ حاجرہ جنہاں
وادیاں چوڑیاں وہ کیڑی ہیں صفات اور مروہ محبت نہ بول صفات اور مروہ اللہ کریم نے فرمایا کیوں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ میری بندی چلی ان وادیوں میں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم یہ وادی بھی میری نشانیاں بن گئی ہیں یارو اسماعیل کی امی ٹری ہو گئے صفا تو لے کے مروہ دی وادی تک صفا پہاڑی تو لے کے مروہ دی پہاڑی تک وہ پہاڑیاں نشانیاں بن جاویں اللہ رب العالمین دی صدیق 11 میل تک مصطفیٰ نو کدے تے چاہ کے ٹریا دا صدیق کے بنے ہو صدیق اکبر پاک محبوب کو غار میں لے کے پہنچے گل بڑی طویل ہے انتہائی شارٹ کٹ کر کے ایک نقطہ کر کے گفتگو مکمل دوستان گرامی شب ہجرت تو سنیا بارہ سنیا علماء کو سنیا میرے کو سنیا جناب اللہ صدیق اکبر نو لڑیا سب غار دے وچ اتنے اور جناب راوی بیان کر سن کہ جناب صدیق اکبر درد کی شدت سے رو پڑا انہیں ہویا ہاں لیکن میرا اسلام اتفاق ہو درد کی شدت نام صدیق نہیں ہونے تو صاحب سے جناب ایک بخاری ہے مسلم ہے حدیث کی کتابیں ہے میں کہا ٹھیک ہے جی راوی نو نہیں بننے روایت نو نہیں بننے لیکن عمل اس پہ نہیں وجہ اس کی ہے بخاری میں ایوی حدیث موجود ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی صحابہ نے نماز پڑھی حضور سورہ فاتحہ پڑھی صحابہ اچھی آواز آمین آکی تو مسجد گونج اٹھی میں کہتے روایت بھی درست بخاری بھی درست راوی بھی درست لیکن عمل اہل سنت کا اس سے کوئی نہیں وجہ اس کی یہ ہے روایت نو نہیں منے دے اسا کہتی وجہ ہے کیونکہ قرآن دی نص سے قطعی دا انکار ہے قرآنی آیت کا انکار ہے راوی حدیث بیان کر رہے ہیں حضور نے نماز پڑھائی تو صحابہ آمین اچھی آکی قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ میرے نبی دی آواز نہ لو کسی دی آواز اونچی نہ ہوے اے تو صدیق اکبر دا ایمان نہیں بچدا اگر آمین صدیق نے اونچی آکی ہوے نہیں صدیق اپنا ایمان بچایا کبھی بھی مصطفیٰ دی آمین تو اونچی آواز صدیق اکبر نے سبحان اللہ ہمیں جائی گل کہ نہیں آئی دوستان گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اب روایت کیا کہ درد کی شدت سے لوگ آتے جناب صدیق اکبر رو پائے لیکن نہیں درد کی شدت نہ ہوئی تو میں توہین سمجھنا کہ درد کی شدت نہ صدیق سے روئے ہوں کیوں ہر گل کی کوئی دلیل ہے دلیل قرآن مقدس میں لگا جناب مصر الزام جدوں یہ گل کی تھی نا زلیخا کے بارے انہاں آگے جھلیے نوکر غلام تے فرشتہ ہو گئی وہ مسکرا کے اس کے بعد دیتا اس آکے تو سمیکھیا جو نہیں تو سمیکھیا جو نہیں اس ایک دعوت کا انتظام کیتا اللہ کریم نے پورا منظر قرآن بیان فرمایا اس دعوت کا اہتمام کر کے زنان مصر دیاں امیر ذاتیاں شہزادیاں سب کو جمع کر کے ایک حال دے وچ انہوں نے ہتھاں چ چھریاں دتیاں اور انہوں نے پھل بھی کھان واسطے عطا فرمائے یہ تو زلیخا بارگاہ یوسف نے آ کے عرض کر دیے سیاں میری عزت کا سوال ہے ذرا ایک جھلک زنان مصر زنان مصر واسطے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جس وقت تشریف لے آئے نبوت دی حسن یوسفی دی ایک جھلک تک کی زنان مصر نے چھریاں پھلاں تے چلدیاں رہ گئیں پھل تے کٹی گئے نال ہاتھ بھی کٹی فقطعنا ایدیہم فقطعنا اصابعہم نہیں انگلیاں دی روایت نہیں ہاتھاں دی روایت ہاتھ کٹی جے چھری چلے تکلیف کا احساس ہوندا ہے نہیں ہوتا بول لیکن قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ زنان مصر حسن یوسفی میں مگن ہو جائیں اللہ کے پیغمبر کا دیدار کر رہی ہوں حسن یوسف سامنے ہو چھری چلتی رہے کی شدت کا احساس نہیں ہوتا وہاں زنان مصر کے سامنے حسن یوسفی تھا شب ہجرت صدیق اکبر کے سامنے حسن یوسف نہیں حسن محمد گلی
ہجرت کیا بنے عمر انہیں تو تمنا نہیں کی تھی میرے نال گار آنی نیکی دا سودا کرنا ہے کیا بنے صدیق اکبر اچھا پھر کیوں روئے یہ اپنا حل کرو صدیق اکبر درد کی شدت سے نہیں روئے صدیق کو فراق اور ہجر کا منظر سامنے نظر آیا اگر سب دے زہر نل میری جان چلی گئی تو قبر مصطفیٰ کا پتنی دیداری نصیب ہو حضور دی جدائی نظر آنے لگی تو صدیق اکبر پاک اس وقت اس ہجر و فراق کی گھڑی کو یاد کر کے رو رہے تھے نہ کہ تکلیف کے احساس میں رو تکلیف کا احساس نہیں تھا صدیق اکبر کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر کا احساس تھا تبھی تو صدیق اکبر رو رہے تھے اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شب ہجرت غار کے اندر وہ حضور کا جو دیدار نصیب ہوا صدیق کی کتنی منزلیں طے ہو گئی آپ پھر نقشبندی کا امام گزرے حضرت شیخ ربانی مجدد الفیضانی سایہ کو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرشد کا کیا نام ہے آخری بات گفتگو ختم کرنا ڈھیر ہے لیکن وقت نہیں دوستان گرامی حضرت شیخ مجدد الفیضانی کا مرشد ہے خواجہ باقی باللہ سارے آپ رضی اللہ تعالی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ شیخ مجدد الفیضانی کو کیسے رنگ دیا آپ فرمانے میں حج تے جا رہا ہوں ملاقات خواجہ باقی باللہ نہ ہو گئی فرمایا اگلے سال حج تے جانے کچھ دیر حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ منظر تشریف تھی کہ مرشد کا کی مقام ہے اے تن میرا چشمہ ہوے مرشد دیکھ نہ بچا لونو دے گڈ لاکھ لاکھ چشمہ لونو دے گڈ لاکھ لاکھ چشمہ ایک کھولا ایک گجا ہو اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے پھر ہور کدے بل بھجا ہو مرشد دا دیدار کے باہو میں لاکھ کروڑا میں نے عالم تصور میں سلطان العارفین کی بارگاہ میں قدم وسیعت کر کے عرض کیا جناب تو سن تو وقت سلطان ہو اسا لوگاں نوں مسئلہ دسنا ہے لوگاں سارے گھاٹے لگنا ہے تو سن تو آٹھ سکتے ہو یہ مسئلہ تو سن نتیجہ کے کھلیا فرمایا کیوں پریشان ہو یہ نتیجہ میں نے شب ہجرت صدیق اکبر سے لیا ہے صدیق کہہ رہے تھے مرشد دا دیدار ہے میرے لاکھ کروڑا حجا ہو صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حضور کے دیدار میں یہ جو 3 راتیں بسر کی ہیں اللہ نے کیا مقام دیا خواجہ باقی باللہ اپنے خانسامے نال خانسامے جان ایک باری راضی ہو گئے ڈھیر سارے راضی ہو گئے تو فقیر اللہ کا جلال چایا جوش چایا فرما منگ یہ منگنا چاہیے وہ جو سانو روٹیاں پکا کے کھانے لنگر کھانے تو آج مانگ لے تو ہی اس آگے جناب بھیا ہے کہ ہم جوش تھے تو میں نے باقی باللہ بنا چھوڑ سبحان اللہ ریاض ولایت اگر جوش میں ہے تو پھر مجھے باقی باللہ بنا دو آپ فرمایا گل وڈی کیتی ہے بن سکتا ہے اللہ کی توفیق نال لیکن تیرے اندر وہ ظرف کوئی اس آگے ظرف ہوے نہ ہوے کہ اسے چھوڑیا آپ فرمایا تیری موت واقع ہو جائے گی تو جنت میں چلا جائے گا برداشت نہیں کر سکے گا وہ انوار و تجلیات اور روحانیت کے جو سینہ باقی باللہ پر نازل ہوتے ہیں وہ تیرے قلب میں آ جائے تو تیرے سینے میں اتنی وسعت نہیں ہے اس آگے جناب میں دیکھنا چاہنا کہ ادھی رات میں اٹھ کے تہجد لے جناب دے حجرے چ دروازے چ جھاکیاں مار کے دیکھنا کہ کتنے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہے ہیں آج میں مرشد کو یہی منگنا اگر کچھ عطا کرنا ہے تو مجھے باقی باللہ بنا سبحان اللہ آپ نے فرمایا اچھا تیرا اصرار ہے ضد ہے تو آپ پھر آج کی رات کمرے میں شیخ مجدد الفیضانی اپنے مرشد کی بات لکھتے ہوئے ملفوظات مکتوبات شریف میں داخل فرماتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ نے عشاء کی نماز پڑھی اس نے بھی پڑھی عشاء کے بعد آپ کے حجرے میں وہ بھی آیا آپ بھی آئے اب حضرت خواجہ باقی باللہ نے توجہ اتحادی ڈالی کب سے لے کر کب تک فرمایا عشاء کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک یہ توجہ فرمائی تہجد ویلے جس وقت دروازہ کھولیا نا خادمہ دروازہ کھولیا اندر دو ہی ذات موجودن پہچان نہیں سکتے کہ کیڑا باقی باللہ ہے کیڑا بنان بھائی لیکن فرق اتنا ضرور رہا وہ فقیر جو اصل میں خواجہ باقی باللہ تھے وہ اصلی حالت میں حالت ہوش و حواس میں تھے اور جو جس کو بنایا وہ عالم جذب میں تھا اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں
3 دن بعد وہ فوت ہو گیا. یہیں پر نقطہ دیا حضرت شیخ مجدد الفیضانی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, نقشبندیت کے امام نے. آپ نے فرمایا اگر ایک توجہ پاوے میرا مرشد خواجہ باقی باللہ, فرمایا وہ نان بھائی کو باقی باللہ جیسی صورت میں بنا دے. رائے راتاں صدیق اکبر نے مصطفیٰ کا مقرر کر دیا. حضور صدیق اکبر پہ توجہ ڈالی. بتا پھر صدیق اکبر کیا بنے.